السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے خرافت ہوں گے جی۔ آج کی تیسری ویڈیو، ہم ابھی جنگ خندق گراؤنڈ کی وہاں موجود ہیں۔ اور جنگ خندق کا یہ ہے کہ جب جنگ خندق ہوئی تو حضرت سلمان فارسی اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ غزوات میں پہلے مشورہ کرتے تھے، جو حکم ہے جس طرح آپ کا، تو آپ نے مشورہ کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہم فارس میں وہاں پہ جب جنگیں کرتے تھے تو خندق خود لیا کرتے تھے، تو اس سے کافی فائدہ ہوتا تھا جنگ جیتنے میں۔ تو اللہ کے رسول کو یہ مشورہ آپ کا پسند آیا، آپ نے حکم دیا کہ خندق کھودنے کی تیاری کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہاں رہیں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم کو کامیابی دے۔ یہ تیسرا مارکا تھا۔ پہلا بدر تھا، دوسرا احد جہاں اس کے بعد ہم جائیں گے، اور تیسرا جنگ خندق جو ہوئی تھی یہ۔ اس کے بعد یہودیوں نے کبھی پھر جو ہے نا سر نہیں اٹھایا الحمدللہ، اور جو مار پڑی تھی ان کو، بھاگ گئے تھے گھوڑے چھوڑ کے اور سب چیزیں چھوڑ کے بھاگے۔ تو یہاں پہ جو جگہ تھی جہاں خیمے تھی، اب وہاں مسجدیں بنا دی گئی ہے، ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، اور ابھی بھی یہاں کچھ کام چل رہا ہے۔ تو دیکھیں کیا بناتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال جنگ خندق کا یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جنگ خندق کھود دی جائے، تو کفار میں ایک پہلوان تھا، ایک جنگجو تھا مرحب کر کے، تو یہ آیا گھوڑا دوڑاتا ہوا اور خندق کراس کر کے مسلمانوں کو اس میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ تم میں کسی نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے مقابلے پہ آئے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ باہر نکلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ مرحب ہے، پھر آپ پیچھے آ گئے۔ جب دوبارہ اس نے بولا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو حضرت علی پھر باہر نکلے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ تو برکیف اللہ حضرت علی نے جو ہے نا وہ نقاب کیا ہوا تھا، تو اس کو نہیں پتا تھا کون ہے۔ جب حضرت علی مقابلے پہ گئے تو اس نے پوچھا کون ہے، تو بولا علی ابن طالب۔ بولا ہو تیرے والد تیرا باپ میں تو ایک ہی اکھاڑے میں پہلوانی کیا کرتے تھے، جا تو رے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ تو حضرت علی مسکرائے۔ حضرت علی نے کہا کہ اسلام قبول کر لے۔ تو اس کی عادت تھی جب 2-3 سوال اس سے کوئی کرے تو ایک بات مانتا تھا وہ، تو اس نے جو ہے نا اپنا وہ حضرت علی نے کہا کہ تو دین اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ بولا میں کلمہ تو پڑھ لوں لیکن جو بت رکھے ہیں بھائی پانی جزاک اللہ، تو بولا جو بت رکھے ہوئے یہ اس کو کیا جواب دوں گا۔ پھر بولا اچھا لڑے وغیرہ چلے جا۔ بولا لڑے بنا بھی چلے جاتا لیکن وہ ہندا جو ہے وہ تو ڈھول بجا بجا کے عرب میں مجھے مار ڈالے گی۔ تو حضرت علی نے بھی تاریخ الفاظ کہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا پھر میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ تو اتنے بڑے پہلوان کو کوئی کہہ دے تو پھر جو ہے نا اس نے جو آپ پہ وار کیا تو آپ نے ڈھال مبارک سے روکا، تو آپ کی پیشانی پہ غالباً اللہ معاف کرے مجھے جو یاد آتا ہے زخم ہوا یا ڈھال کا وہ نشان لگا۔ پھر اس کے بعد جب حیدر کرار نے ذوالفقار لہرائی ہے تو اس کو 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے، سر سے لے کے ایسے اس کو بالکل چیر کے بیٹے 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اب مسلمانوں کو تو معلوم تھا علی ابن طالب ہے، لیکن کفار کو نہیں معلوم تھا۔ تو پھر جب ہندا کے پاس گئی آپ کی اس کی لاش گئی تو وہ پریشان تو کون ہے کون ہے، اس نے بولا کہ وزن کرو۔ وزن کیا گیا تو دونوں ٹکڑے برابر نکلے۔ بولا علی ابن طالب ہے، یہ نہیں کہ گھرانے کی نشانی ہے، تقسیم یہ لوگ برابر کرتے ہیں۔ تو یہ جنگ خندق کا تھا۔ اگر اس میں کچھ کمی پیشی رہ گئی تو اللہ میں معاف کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی کچھ دیر میں ہم احد پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ اور نئی بات شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔